السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے، اور میری آپ سے ایک ہی گزارش ہوتی ہے کہ میڈیا فوکس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو سارے نوٹیفیکیشنز ملیں، اور اچھا لگے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ یہی میری کامیابی ہے۔ 2 دن پہلے امریکہ سرکار نے اور ٹرمپ صاحب نے ایک ایسا ڈیسیشن لیا کہ دنیا حیران ہو گئی۔ انہوں نے مخفی طور پہ پورا پلان کر کے وینزویلا کا کنٹری ساؤتھ امریکہ میں، جو ان کا پڑوسی ملکوں میں شمار کیا جا سکتا ہے، جنوبی اور شمالی امریکہ کے کچھ ریاستیں ایسی ہیں جو امریکہ سے بالکل ڈائریکٹ ہیں، اور ان ریاستوں کا زیادہ تر جو تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ صحیح نہیں ہیں، اور وینزویلا کے پاس جو ذخائر ہیں تیل کے، وہ مڈل ایسٹ کے بعد نمبر 2 پہ ہیں، اتنا وہ رچ کنٹری ہے تیل کے حوالے سے۔ اور وینزویلا نے ہمیشہ امریکہ کی مخالفت کی، وہ پرو رشیا رہا اور پرو چائنا رہا۔ چائنا اس کی سپورٹ کرتا رہتا تھا، ان سے تیل بھی خریدتا تھا، اور ان کے علاوہ اس کے ساتھ ایک اور ریاست ہے کیوبا کی، اور کولمبیا کی، میکسیکو کی۔ یہ سارے ریاستیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ان کے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے رات کے اندھیرے میں ان پہ حملہ کیا، اور ان کے بیڈ روم میں پریزیڈنٹ جو تھے وینزویلا کے اور ان کی وائف، ان کو وہاں سے پکڑ کے جہاز میں ڈالا اور نیو یارک لے کے آئے، اور وہاں پہ قبضہ کر لیا، اور وہاں کے جو خاص کر کے جو تیل کے جو ذخائر تھے اس میں قبضہ کر کے ابھی امریکہ کے جو تیل کے بزنس کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان کو وہاں روانہ کر دیا ہے کہ ان کے تیل کا نگرانی کریں، وہاں سے نکالیں، اور وہ امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات ہوں۔ اور پورا وینزویلا حیران اور پریشان ہے، کیونکہ وہاں کے عوام کو کوئی اپنے پریزیڈنٹ سے یا ان کے حکومت سے کوئی بھی تکلیف نہیں تھی۔ نائب صدر خاتون کی امریکہ نے سپورٹ کی، لیکن نائب صدر بھی کہہ رہی ہے کہ وہ اپنے پریزیڈنٹ کے ساتھ ہیں، اپنے عوام کے ساتھ ہیں، اور اس طرح جو ہے ساری دنیا ہکا بکا رہ گئی ہے۔ اقوام متحدہ بھی جو ہے وہ بھی حیران ہے۔ سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا گیا ہے، لیکن اقوام متحدہ کی کوئی حیثیت نہیں، علامتی حیثیت ہے، یعنی کوئی بھی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ سلامتی کونسل کی کوئی حیثیت نہیں، وہاں کوئی بھی ایک اسرائیل نے جس طرح غزہ پہ حملے کیے، تباہی بربادی کر دی مسلمانوں کی، فلسطینیوں کی، امریکہ صرف ویٹو کر دیتا تھا کہ ساری قراردادیں ختم ہو جاتی تھی۔ تو ان دونوں کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب مائٹ از رائٹ والی بات ہو رہی ہے، جو طاقت میں ہے وہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ یعنی اگر امریکہ نے آج وینزویلا پہ حملہ کیا ہے، کل ہو سکتا ہے کہ رشیا کسی اور پہ، یوکرین پہ یا کسی اور پہ اپنا قبضہ کر دے، کوئی اور گریٹ پاور کسی اور پہ کر دے۔ تو اس طرح دنیا اب انسیکیور ہو گئی ہے، اس میں کوئی ملک کسی کا کوئی بھی خیر خواہ دیکھنے میں نہیں آتا، اور اس طرح اگر جس کو طاقت زیادہ ہوگی وہ اگر کسی اور پہ حملہ کر دے گا تو یہ ایک پوری دنیا میں ایک قسم کی ایک بدنیتی اور ایک لا قانونیت، اور کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، اور اس سے دنیا انسیکیور بھی ہو جائے گی۔ ہر غریب ملک جو ہے کسی کو بھی یہ نہیں کہ کل کوئی مجھ پہ حملہ کر سکتا ہے۔ وینزویلا کا ایک بہت بڑا مثال ہمارے سامنے ہے، اس کے صدر کو، اس کی وائف کو نیو یارک میں آج ایک عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ امکان یہی ہے کہ ان کو عمر قید کی سزائیں دی جائیں گی یا کوئی اور دی جائے گی۔ ایک سارون کنٹری، خود مختار کنٹری کے لوگوں کو آپ اس طرح اٹھاتے ہیں، اور اس کو آ کے پھر ان کو اپنے ہی ملک میں ایک سزا دیتے ہیں، ایک جیوری بٹھاتے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس میں اقوام متحدہ کچھ کرنا چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے سیکرٹری جنرل نے بھی اس کی مذمت کی ہے، سلامتی کونسل نے مذمت کی ہے، کئی دنیا کے ممالک نے مذمت کی ہے، لیکن مذمت سے کچھ نہیں ہوتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ جو بڑے طاقتیں جو ہمارے آس پاس ہیں ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھائیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ کسی غریب ملک کو جینے کیوں نہیں دیتے؟ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ ڈرگس استعمال کرتے تھے، ڈرگ اسمگلنگ کرتے تھے، ہمارے ملک میں یہ ہو جاتا تھا، وہ ہو جاتا تھا۔ تو وہ ان کے اپنی آپ کو اتنا بڑے ملک ہے کہ ان کو کنٹرول کریں، اپنی سرحدوں کی حفاظت کریں، یہ نہ کہ آ کے آپ اس پہ حملہ کریں، ملک پہ، ان کے تیل کے ذخیروں پہ قبضہ کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ انٹرنیشنل پالیٹکس جو ہے وہ خطرناک ہو جائے گی۔
اسٹریٹجک اسٹڈیز اور انٹرنیشنل لا جو ہے آپ کو اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ اس طرح کرنے سے ملک پورا ونزویلا کا اور پوری دنیا عدم تحفظ کا شکار ہو جائے گی۔ ابھی تو شروعات ہوئی ہے، ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کولمبیا پہ بھی حملہ کر سکتے ہیں، میکسیکو پہ بھی کر سکتے ہیں، کیوبا پہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کا الٹیمیٹلی جو نشانہ ہے وہ ایران ہے، کیونکہ ایران اس خطے میں ایک ایسا ملک ہے جو پریکٹیکلی بھی اسرائیل کے خلاف ہے، اسرائیل کو ٹوٹے چبا سکتا ہے، اور اسرائیل جو ہے نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا ملک اس کے سامنے کھڑا ہو، خصوصاً اسلامی ملک، جو اس کے ارادوں کو جو ہے بھانپ لے یا ان کو تباہ کرے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ امریکہ خصوصاً ٹرمپ صاحب جو تھوڑا ہوش لیں، ہوش کے ناخن لیں، اور ان کو دیکھتے ہوئے کئی ممالک ان کی سپورٹ بھی کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 8 جنگیں رکوائی ہیں، لیکن 8 جنگیں رکوانے کا الگ بیان ہے، آپ تو خود حملہ کر رہے ہیں کسی ملک پہ، تو آپ پھر امید کرتے ہیں کہ آپ کو نوبل انعام ملے۔ آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو دیکھیں اور اگلے ملک کو دیکھیں۔ آج آپ کر رہے ہیں، کل کوئی اور ایک ایسا ملک آپ کے الائی پہ حملہ کر دے، اس پہ قبضہ کر دے، پھر آپ کو کیا ہوگا؟ یہ انٹرنیشنل افیئرز کے خلاف ہے۔